سوری ٹو سے لیکن کچھ لڑکے جب لڑکیوں کی گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو اتنے گندے اتنے برے لگ رہے ہوتے ہیں نا کہ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. لڑکیوں کی طرح آئے بائیں شائیں کر کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ ان میں لڑکی کون ہے لڑکا کون ہے. یار مسلمان بندے کی نا ایک اورا ہوتی ہے, مسلمان بندہ اور بندی سے نا تقوی کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے, لیکن یار ہم میں وہ بات ہی نہیں رہی قسم سے. ہم تو دو باتوں میں پھسلنے والے لوگ, دو چار خواہشیں اسٹک ہو گئی نا ہماری, یا زندگی کی دو چار اپس اینڈ ڈاؤنس فیس کرنے کا موقع ہمارے سامنے آ گیا. وہ مسلمان جو صبر کا پہاڑ کہلاتا ہے یار, جو اپنے صبر سے اللہ رب العزت جیسی ذات کو اپنے ساتھ لے لیتا ہے, وہ مسلمان بھی آج کل رو رہا ہے, دنیا کے حالات کی وجہ سے چہرہ لٹکا رہا ہے. ابے جان تیرے ساتھ یہ ساری چیزیں سوٹ ہی نہیں کرتی, کیا ہو گیا تجھے اللہ کے بندے؟ واللہ مسلمان کے سامنے تو بڑی بڑی اپرچونٹیز آتی ہیں گناہوں کو کرنے کی, اور وہ بلا جھجک کہتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا. لیکن یہ موجودہ دور کے مسلمان اور اسپیشلی آج کل کے نوجوان آنکھوں کے اشاروں سے ہی بہک جاتے ہیں, پھسل جاتے ہیں. بڑی بڑی باتیں کرنے والا, میں یہ کر دوں گا, میں فلاں کر دوں گا, بڑے بڑے فلسفے جھاڑنے والے, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے فلاں کیا, جو صبح و شام اپنی مردانگی جھاڑ رہے ہوتے ہیں. ایک عورت اس کے سامنے سے گزرتی ہے, وہ اپنی مردانگی بھول جاتا ہے, اس کے اندر کا شیطان اور اس کے اندر کی ہوس جاگ جاتی ہے, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, اور کچھ لوگ تو شکلوں میں ڈوبنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا ہو گیا اللہ کے بندو؟ انفارچونیٹلی آج کل کے لونڈوں کے پاس یہی سب کچھ رہ گیا کرنے کو, اور لڑکیوں نے اپنا سٹینڈرڈ کتنا لو کر دیا یار. مسلمانوں کی لڑکیاں اتنی ڈھیلی مزاج کی نہیں ہوتی کہ کسی کی بھی دو باتوں میں آ کے اپنی عزتوں کے سودے کر جائے. بڑی سخت مزاج لڑکیاں ہوتی ہیں, کہ لڑکیوں کی نا ایک دور میں ہیبت ہوا کرتی تھی, اگر کسی نکمے نٹھلے کے دل میں کسی لڑکی کو ٹریپ کرنے کا خیال آتا بھی نا, تو نمبر پکڑانے سے پہلے, پرپوز کرنے سے پہلے, نفس اور ہوس کا نشانہ بنانے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا تھا. ڈر تھا اس کے دل میں کہ یار کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے. لیکن آج کل کی لڑکیوں نے اپنا سٹینڈرڈ اتنا لو کر دیا واللہ, کہ بہت ساری لڑکیاں تو انتظار میں بیٹھی رہتی ہیں کہ کب کوئی آئے گا جی, کوئی ہینڈسم بندہ, کوئی چارمنگ بندہ, کوئی آسمان سے تارے توڑنے والا شخص, اور ہمیں کہے گا جی ہمیں آپ پسند ہے, تمہاری ادائیں, تمہارے چال چلن ہمیں پسند ہے. اور ہم آگے سے کہیں گی کہ اچھا ہم تو کب سے ویٹ کر رہے تھے آپ کا, آپ نے آنے میں دیر کر دی. ابے رکھ کے چماٹ مارے اس کے منہ پہ, جو اپنا بھی ٹائم ضائع کرنے والا ہے, تیرا بھی ٹائم ضائع کرنے والا. معذرت کے ساتھ, لیکن یار یہ چیزیں نا آپ لوگوں کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی, یہ آپ لوگوں کی ویلیوز کو نا ڈی گریڈ کرتی ہیں. اور بھائی یہ گندے افیئرز نا لوگوں کے 8-8 سال کھا جاتے ہیں, ہاتھ کچھ نہیں آتا. جوانیاں کھا جاتے ہیں, ہاتھ کچھ نہیں آتا. اس میں بندہ پتہ نہیں کون کون سے گن میں منہ مارتا چلا جاتا ہے, اور سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. اور اگر کوئی سمجھائے تو سمجھانے والا دشمن نظر آتا ہے, آنکھیں بند ہو جاتی ہیں بھائی, دل گندے ہو جاتے ہیں. اور بھائی سب سے بڑا لاس یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے قابل نہیں رہتا, شرمندگی محسوس کرتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے بھی, دعائیں نہیں مانگ پاتا. تو یار ان گندگیوں سے نکلے, ان غلاظتوں سے نکلے, ان چھوٹی چھوٹی سوچوں سے نکلے. اس کے آگے کی دنیا دیکھو یار, حرام راستے آسان ضرور ہے, لیکن وہ راستے سکون نہیں دے. گنہگار ہو, بدکار ہو, مشرک ہو, کافر ہو, شرابی ہو, زنا کیا تم نے, جو بھی کیا تم نے, تمہارا سلیوشن صرف اللہ ہے, تمہارا سلیوشن صرف توبہ ہے, تمہارا سلیوشن گناہوں کو دوبارہ رپیٹ نہ کرنا ہے. تو اپنے سلیوشنز کی طرف قدم بڑھاؤ. بغاوت کو فرما برداری ختم کرتی ہے, گناہوں کو نیکیاں ختم کرتی ہے, نافرمانی کو فرما برداری ختم کرتی ہے. آؤ اور اپنے فرعونی نفس کو اللہ کی خاطر قربان کرو, اپنے دشمن شیطان کو للکارو اور کہو کہ آج کے بعد میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے. جتنا ذلیل کرنا تھا, جتنا اللہ کی نظروں میں تو نے گرانا تھا نا, مجھے گرا دیا. اب میں اللہ کا سہارا لے کر اس منزل کی طرف قدم بڑھاؤں گا کہ جس منزل پر پہنچ کر میں تمہاری ذلت کے تماشے دیکھوں گا. اسٹرانگ بنائیں خود کو, زندگی بہت مختصر ہے. آج کا دن گزر گیا نا, تو اس دن کو آپ دنیا کی ساری دولتیں خرچ کرنے کے بعد بھی واپس نہیں لا سکتے. فیصلہ کریں, ابھی کریں, اٹھیں, چھوڑیں یہ ساری چیزیں. آپ کے ساتھ جو ہوا, جو ہو رہا ہے, جو آپ نے کیا, چھوڑیں ان ساری چیزوں کو, نئی زندگی کی طرف قدم بڑھائیں. اللہ نہیں تھا اس سے پہلے آپ کی زندگی میں, اب آگے کی زندگی میں اللہ ہونا چاہیے اور رہنا چاہیے آخری سانس تک. کوشش کریں گے نا, مشکل نہیں ہے. مجھے تم پہ بھروسہ ہے کہ تم میری باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالو گے نہیں. میں کوئی موٹیویشنل سپیکر نہیں ہوں جو روزانہ تم لوگوں کو ریمائنڈرز دیتا پھروں اور اپنے نمبرز بڑھاتا رہوں فالوورز کے. میں چاہتا ہوں
کہ تم فیصلہ کرو، کہ تم فارمیلٹیوں سے نکل آؤ. ایک بات کو 10 دفعہ سننے کے بجائے ایک دفعہ سنو اور اگلے ہی لمحے اس پر عمل کرو. اور باقی کچھ نہیں چاہیے مجھے تم لوگوں سے، محبت ہے تم لوگوں سے اللہ کی خاطر، رہے گی ہمیشہ. اللہ کہتے ہیں نماز پڑھو. خواہش کہتی ہے یار کیا ہے یار، نماز، کام ضروری، پیسہ ضروری، جاب ضروری، اسٹڈی ضروری، یہ ضروری، فلاں ضروری. اب میری یہ خواہش ہے، میں خواہش کو پورا کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کی بات کو چھوڑ رہا ہوں، اللہ کے اوپینینز کے سامنے اپنا اوپینینز لا کے کھڑا کر دیتا ہوں. کر دیا نا میں نے انکار، جسٹ بیکاز آف خواہش میری کچھ اور ہے، اللہ کا حکم کچھ اور ہے. تو مجھے بتائیں، جب میں اور آپ خواہشوں کی عبادت کریں گے، ڈیزائرز کو فالو کریں گے، لسٹ کو فالو کریں گے، تو کیا ان ساری چیزوں کے فالو کرنے سے، ان میں انوالو رہنے سے اللہ راضی ہوگا؟ نو بڑی. شیطان راضی ہوگا، دنیا راضی ہوگی، تو اور تیرا رب دونوں تجھ سے ناراض ہوں گے. ہم نے نا اللہ سے ایک ضد لگائی ہوئی ہے، ہم نے نا اللہ سے دور رہنے کی قسم کھائی ہوئی ہے. واللہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ایک انسان اپنے آپ کی بھی نہیں سن رہا. تمہیں تمہارا ضمیر آوازیں نہیں دیتا جب تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو کیا تم دل سے بتاؤ کہ تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم نماز پڑھو؟ کرتا ہے نا، لیکن ہم نہیں پڑھتے. کیوں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں اللہ سے جڑنے کے ارادے تو ہیں، لیکن آپ کے ایکشنز وہ نہیں ہے جو آپ کو اللہ سے قریب کر دے. ان ارادوں سے کوئی بھی انسان اللہ کے قریب نہیں ہے. ارادہ تو اللہ کی طرف سے، باقی اللہ آپ کے 2-4 قدم اٹھتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اپنی طرف. اب وہ 2-4 قدم اٹھتے ہوئے اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یار اٹھاؤں گا تو دنیا ہل جائے گی، تو برو یہ تیرا وسوسہ ہے. تو اللہ کے لیے لوگوں کو چھوڑے گا، اللہ تیری زندگی میں ایسے لوگوں کو ایڈ کرے گا کہ تو حیران ہو جائے گا. تو اللہ کے لیے شہرت کو، یہ شہرتوں کو اور یہ دولتوں کو اور یہ نام اور فہم، ان چیزوں کو جب لات مارے گا نا، تو اللہ تجھے شہرتوں کی پیٹھ پہ بٹھائے گا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو روزہ ہے نا، یہ خاص میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. تو اللہ فرما رہا ہے جو انسان بھی رمضان کے مہینے کو پالے، اسے چاہیے کہ وہ اس کے پورے روزے رکھے. اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں ان کی تعداد پوری کر لو. دیکھو نا یار، یہاں پر اللہ تعالیٰ انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا بندے کو. یعنی اللہ رب العزت ایک طرف کہہ رہا ہے کہ بھوکے رہو، پیاسے رہو، اور دوسری طرف ان لوگوں کا احساس کر رہا ہے جو بیمار ہے، جو مسافر ہے. یعنی اس زمانے میں اگر سوچا جائے تو آج کل تو گاڑیاں ہیں، گرمیوں میں اے سی لگا ہوتا ہے، سردیوں میں ہیٹرز لگے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جو سفر ہوتا تھا وہ بہت مشکل ہوتا تھا. لوگ گدھوں گھوڑوں پہ سفر کیا کرتے تھے، تپتی ریت پر، دھوپ پر، چٹانوں پر چڑھا کرتے تھے. تو ظاہری سی بات ہے، اتنی ٹف سچویشن میں 2 کلومیٹر چلنے کے بعد زبان باہر آ جاتی ہے پیاس سے. اگر پینے کو کچھ ملے نا تو جان حلق تک آ جاتی ہے. تو اللہ احساس کر رہا ہے نا مسافروں کا. اللہ کو پتہ ہے نا کہ سفر میں کیا حال ہوتا ہے. دیکھو اللہ کیسے جان رہا ہے انسان کی فیلنگز. تو مسافروں پر روزہ معاف کر دیا کہ اگر کوئی ضروری سفر ہے، اٹس اوکے، نو پرابلم، آپ کے پاس آپشن ہے، چاہے تو آپ روزہ اسکپ کر دو. لیکن بعد میں پھر اس کی قضا بھی کرنی ہے رمضان کے بعد، جب تم ایزی ہو جاؤ، جب تم ریلیکس ہو جاؤ. اور بیماروں کو بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ بیماری میں انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے. جنہوں نے بیماریاں گزاری ہیں انہیں پتہ ہوگا، میڈیسن لینی پڑتی ہے، صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے ڈائٹ لینی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے نا انڈرسٹینڈ بندے کو، بندے کی سچویشنز کے مطابق. ہمارا رب تو جیتا جاگتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، ساتھ ہے. ہمارا رب زمینی من گھڑت خداؤں کی طرح تھوڑی نا کہ جن کے سامنے رویا جائے، جن کے سامنے لمبی لمبی باتیں رکھی جائے اور وہ ٹس سے مس نہ ہو. ہمارا رب تو الحمدللہ تو بیماروں پر روزہ معاف کر دیا. اب دیکھو نا، اس میں آپ کو اللہ کی محبت نظر نہیں آ رہی، یہ چیز فیل نہیں ہو رہی کہ اللہ انسان کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا، بے بسی میں اس کا ساتھ دیتا ہے، اسے برڈنائز نہیں کرتا، اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا. ایک سچے دوست کے علاوہ یہ اپرچونیٹیز کون دے سکتا ہے تمہیں؟ ایک سچے محسن کے علاوہ اتنا ریلیف کون دے سکتا ہے تمہیں؟ تمہاری 60-70 سال کی زندگی کی عبادت کے بدلے ہمیشہ کی بادشاہت دینے والا اللہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ 50 سال کے گناہوں کے بعد ایک رات کی عبادت اور دل سے نکلے چند توبہ کے الفاظوں سے تمہارے 50 سال کے گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ایکچولی میں نا، ہم بس اپنی اس زندگی کو لے کر جج کرتے رہتے ہیں. بڑے ججمنٹل لوگ ہیں ہم یار، غلط آبزرو کرتے ہیں ہم. حالت خراب ہے تو سمجھتے ہیں کہ جیسے سب کچھ ہی خراب ہے، اب زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں رہا. ابے یار، تیرا رب تیرے ساتھ ہے، تو اپنے رب کے تعلق کو مینٹین کر کے رکھ. دنیا اجڑتی ہے تو اجڑنے دینا، تیرا لینا دینا ہی کیا ہے اس دنیا سے؟
آج کا جوان تو اس موڑ پر کھڑا ہے کہ چند ٹکوں کے لیے اپنے ایمان اور حیا کے سودے کر رہا ہے۔ آج کا جوان نماز کو مشکل کہہ رہا ہے، ناچنا گانا اس کے لیے آسان ہے۔ آج کا جوان اللہ سے بات کرنا اپنے لیے مشکل سمجھ رہا ہے اور لوگوں سے گھنٹوں گھنٹوں بات کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ آج کے جوان کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا اور فلرٹ کرنے میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ فجر میں نہیں اٹھے گا، لیکن جہاں موقع آئے نا لڑکی کو پک کرنے کا تو رات بھر سوئے گا نہیں۔ تو یہ ٹک ٹاک کی عوام، یہ سوشل میڈیا کی عوام کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ اب خود ہی سوچ لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ بلکہ ہم نہیں جا رہے یار، ہمیں کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یقین کرے آپ تنہائی میں جائے 2 منٹ اپنے آپ سے بات کرے، پوچھے خود سے کہ جن راستوں پر تو چل پڑا ہے کیا تو اپنی مرضی سے چلا ہے؟ جو گناہ تو کر رہا ہے کیا اپنی مرضی سے کر رہا ہے؟ اور ان گناہوں کی وجہ سے، ان بے حیائیوں کی وجہ سے آج تو جس لیول پر ہے، تو جیسے گمسم اور بے سکون رہ رہا ہے، کیا تو اپنی مرضی سے اس حالت تک پہنچا ہے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ تم یہ کہہ سکو گے کہ ہاں یہ سارے گندے فیصلے میرے اپنے تھے، میری اپنی مرضی اس میں شامل تھی۔ میری جان، تمہیں ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ شیطانی طاقتیں ایک مومن کے ایمان کو چرانے میں لگی ہوئی ہے۔ ویسے یہ جتنے بھی مشہور لوگ ہیں نا جو ناچ گا کر فیمس ہوئے، ان کو اس لیول پر پہنچانے والے تم لوگ ہو۔ جب انہوں نے تمہارے سامنے قرآن کی آیتوں کی دھجیاں اڑائی، اسلام کی وہ اہم شاخ جسے حیا کہتے ہیں، حیا کے جنازے نکالے، تم لوگوں نے بیٹھ کر تالیاں بجائی۔ تم جیسے عام لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا، اور انہیں جب پتا چلا نا کہ ہمیں دیکھنے والے لوگ اتنے بھوکے ہیں، نفس اور ہوس کے اتنے ستائے ہوئے ہیں کہ اگر جسم کے کسی بھی حصے سے تم تھوڑا سا کپڑا ہٹا دو گے تو یہ لوگ تمہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گے، تو انہوں نے بھی تمہاری ان خواہشوں کو سامنے رکھ کر اپنے جسموں سے کپڑے اتار دیے۔ جن کو معاشرے میں کوئی جانتا تک نہیں تھا، جن کے پاس کرنے کو کوئی کام تک نہیں تھا، ایسے لوگوں نے تم لوگوں کے ذہنوں سے کھیلا۔ تم لوگوں نے بھی ان کو اپنے آپ سے کھیلنے کی اجازت دی۔ بھائی ان سے تو کوئی پوچھنے والا تھا ہی نہیں، اگر ہوتا تو ایسے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر گھومتے نا۔ لیکن یار تم تو فیملی والے تھے، تم تو بہنوں والے تھے، تم نے اپنا وقت ان لوگوں کو کیوں دیا؟ کیوں دیکھا ان کو؟ کیوں اپنی خواہشوں کو غلط طریقوں سے پورا کیا؟ کیا آپ اس بات کو بھول گئے تھے کہ اس دنیا میں ایک اللہ ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اسے سب کچھ نظر آ رہا ہے؟ قیامت کے دن کہاں تمہاری نظریں استعمال ہوئی، کہاں تمہارے ہاتھ استعمال ہوئے، کہاں تمہاری سوچ استعمال ہوئی، کہاں تمہارا پیسہ استعمال ہوا، کہاں تمہارا ٹائم استعمال ہوا، ان ساری چیزوں کا تم سے پوچھا جائے گا۔ بے لگام گھوڑوں کی طرح اپنی زندگیاں ہم گزار رہے ہیں یار۔ لہٰذا جو ہوا، جتنا ہوا سو ہوا، جو کر رہے کرنے دو۔ جب ان کو دیکھنا بند کریں گے، ان کو کمنٹس کرنا بند کریں گے، ان کو فالو کرنا بند کریں گے، تو انہیں بھی ریئلائز ہونا شروع ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو لذتوں کے حوالے نہ کریں۔ لذت 2-4 سیکنڈ کی ہوتی ہے جو ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ گناہ جو لذت کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ ہمیں جہنم کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جب بھی آپ کو کسی سے محبت ہو، ڈائریکٹلی نکاح کا سوچیں، نہ کہ یہ سوچیں کہ اسے ڈیٹ کیسے مارنی ہے، ساری رات اس کو الوؤں کی طرح کیسے جگا کے رکھنا ہے، کون سی میٹھی باتوں کا استعمال کر کے اس کی عزتوں کو نیلام کرنا ہے۔ انسان کے بچے بنے، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا بند کرے، خود بھی مقصد پر زندگی گزاریں اور لوگوں کو بھی اپنی مقصد پر زندگی گزارنے دیں۔ محبت کے نام پر یہ عزتوں کے جنازے نکالنا بند کریں۔ اگر آپ رسپانسیبل نہیں ہیں، اگر آپ میچور نہیں ہیں، اگر آپ سینسیبل انسان نہیں ہیں، اگر آپ کسی کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لائق نہیں ہیں، تو محبت کے جھانسے دے کر یہ ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، ایک دوسرے کو بدنام کرنا، ایک دوسرے کو گرانا، ایک دوسرے کا ٹائم ضائع کرنا، یہ ڈرامے بھی بند کرے۔ اللہ کے بندو، پہلے اپنے اللہ سے تو نبھا لو، اس سے تو نبھا لو کہ جس کے بہت سارے احسانات ہیں آپ پر، کہ جنہوں نے آپ کے لیے دعائیں مانگی اللہ سے رو رو کر، اپنی نیند کو قربان کر کے، اپنے سکون کو قربان کر کے، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ دھوپ دیکھی، نہ گرمی اور سردی کی پرواہ کی، تمہارے لیے غمزدہ تھے، تمہارے لیے پریشان تھے، اور اللہ سے کہتے تھے کہ یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کو گمراہیوں سے بچا لینا، میری امت کو جہنم سے بچا لینا۔ اور آج اس کی امت اپنے آپ کو بھی برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہے اور لوگوں کو بھی برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں، ڈر جائیں اپنے اللہ سے، بس کر دیں یہ بچوں والی زندگی گزارنا، اچھے فیصلے کریں، رسپانسیبل بنیں۔ بھائی یاد رکھو کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ بہت ذلیل کرتی ہے، یہاں نا ہر دوسرے تیسرے بندے کے کوئی نہ کوئی کام پھنسے ہوا ہو نہیں رہے، حالانکہ اس کی چاہت یہ ہے کہ ہو جائے جلد سے جلد، ہماری محنت رنگ لے آئے، ہماری دعاؤں کا ثمرہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ اسے کسی نہ کسی درجے کی بادشاہت مل جائے، جن چیزوں کو وہ پسند کرے وہ چیزیں مکمل طور پر ان کے ہاتھ آ جائے، جن لوگوں پر ان کا دل آ جائے وہ لوگ بھی ان کے مرید بن جائے۔
اور بھی نہ جانے کتنی کتنی خواہشیں ہیں جو انسانوں نے پال رکھی ہے اپنے دل کے اندر. ان خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی من چاہی زندگی کے لیے ہزار در کھٹکھٹائے جا رہے، ہزار لوگوں سے امیدیں لگائی جا رہی ہیں، ہر دوسرے تیسرے بندے پر بھروسے کیے جا رہے ہیں. پھر جس کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں اسے ایک نئی خواہش لگ جاتی ہے، اور جس کی خواہش پوری نہیں ہوتی اس کے چہرے لٹک جاتے ہیں. بدگمانیاں، مایوسیاں، عجیب عجیب سوچیں اس کے ذہن میں آ جاتے ہیں. یہ ویسے آپس کی بات. یہاں اگر ہم ساری چیزوں کو پالیں، ساری خواہشوں کو پوری کر لیں، اور اگر اللہ رب العزت سے مانگی گئی تمام دعائیں کمپلیٹ ہو جائیں، قبول ہو جائیں، کتنا رہیں گے یار. چیزوں کو کتنا استعمال کر لیں گے، کتنا کھا لیں گے، کتنا پی لیں گے، کتنا جمع کر لیں گے. ہر بندے کو یہ دنیا ہی کیوں چاہیے یار؟ ہر بندہ دنیا ہی کے در کیوں کھٹکھٹاتا چلا جا رہا ہے؟ میں جان پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. بڑے در کھٹکھٹائے ہیں ہم نے، بڑی امیدیں لگائی ہیں لوگوں سے، کوئی در نہ کھلا، کوئی کام نہ آیا. اور پتہ ہے جب تھک گئے، ہار مان لی، تو سہارا کون بنا؟ اللہ کی کتاب. سمجھا کون، سمجھایا کس نے؟ جب امید ٹوٹنے لگی، جب زندگی بے مقصد سا لگنا شروع ہوئی، ایک نیا مقصد کس نے دیا؟ تمہارے رب نے، میرے رب نے، ہم سب کے رب نے. He's so merciful. واللہ وہ ایسا ہے کہ دل کرتا ہے نا بس اس پہ جان قربان کر دی جائے. کتنا بے بس ہے وہ انسان جو آج کل کے دور میں اپنے اللہ سے کٹا ہوا ہے، جس کی زندگی میں دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کو دینے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. روزانہ نہ جانے کتنی اذیتوں سے گزر رہا ہوگا وہ شخص، کن جنگوں کے حوالے ہوا ہوگا وہ. اللہ ایسے لوگوں پر رحم فرمائے جن کی ساری نظریں صرف اور صرف دنیا پر ہے، جن کی ساری کوششیں اس زندگی کے لیے، جو چاہتے تو ہیں کہ وہ اپنی آخرت بنائیں، لیکن دلوں کی سختیوں کی وجہ سے اور شیطان کی فرما برداریوں کی وجہ سے قدم نہیں اٹھا پا رہے. اللہ کا راستہ واضح طور پر نظر تو آ رہا ہے اور خواہش بھی ہے کہ اس پر چلیں، لیکن نفس اور ہوس نے جکڑا ہوا ہے کچھ لوگوں کو. پلیز آپ لوگ کبھی بھی اپنی زندگیوں کو اللہ کے بغیر نہ گزاریں. اگر آج سے پہلے آپ لوگوں کی زندگیوں میں اللہ نہیں تھا تو آج کے بعد اللہ ہونا چاہیے. ایک نیت، ایک توبہ آپ کی ساری زندگی کو ٹھیک کر سکتی ہے. تو دیر مت کریں. بس اب کرتا ہوں میں توبہ، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے. اے وہ انسان جسے لگتا ہے کہ اس کا کوئی نہیں ہے، جسے اپنے غم بہت بھاری بھاری لگ رہے. اے وہ انسان جو راتوں کو چھپ چھپ کر رو رہے ہو. اے وہ انسان جو اللہ کو پکارنا چاہ رہے ہو لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے اور اپنی غفلتوں کی وجہ سے جو اللہ کو پکار نہیں پا رہے، اپنے حالات کی وجہ سے عبادات میں دل نہیں لگا پا رہے. مجھے بتا تو قرآن کی اس آیت کو کیسے جھٹلا سکتا ہے کہ تیرا رب تجھے کہہ رہا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر پریشانی کے بعد، ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے. یقین نہیں آ رہا، بھروسہ نہیں ہے، دل مطمئن نہیں ہو رہا، تو دوبارہ سن لو اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ یقین رکھ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے. رب ہو کر جو جھوٹ سے پاک ہے، ایک بات کو 2 دفعہ ریپیٹ کر کے تمہیں یہ یقین دلانا چاہ رہا ہے کہ میرے بندے یقین کر، میرے بندے نہ پریشان ہو، میرے بندے اتنا غم اپنے اوپر نہ سوار کر، ہر پریشانی کے بعد ایک آسانی ہے. رب کی بات کا یقین نہیں کرے گا. اگر تیرے پاس ایک انسان آئے تیری مشکل سچویشن میں، تیرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ کیوں رو رہا ہے یار، میں ہوں نا تیرے ساتھ، میں کروں گا تیری ہیلپ، بتا کیا مسئلہ ہے تیرا، یہ سننے کے بعد تو اس پر تو یقین کر لیتا ہے، تیرا غم کسی نہ کسی حد تک ہلکا ہو جاتا ہے. ایک امید بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے تمہارے دل میں کہ چلو ہاں یار، یہ بندہ لائل ہے، یہ بندہ کھرا بندہ ہے، یہ کرے گا میری مدد. تو تو اپنا غم بھول جاتا ہے. اور جو اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں،
یہ جو تجھے لوگ کہتے ہیں نا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ان کی نیتوں کی تو کوئی گارنٹی ہی نہیں ہے، ان کے الفاظ تو کبھی بھی بدل جائیں گے، لیکن اللہ تو ہمارا رب ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے سے، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو کیا تو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرے گا؟ کیا تو اللہ کی بات کا یقین نہیں کرے گا؟ ایسا کرنے سے تو شیطان کو موقع مل جائے گا، وہ تمہاری پریشانی میں اضافہ کر دے گا، وہ تجھے رب سے مایوس کر دے گا۔ تجھے رب کی بات کا یقین کرنا ہے۔ وقت نکلتا جا رہا ہے، قبر قریب آ رہی ہے، موت قریب آ رہی ہے۔ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر لیں لیکن کر لیں، جھوٹی موٹی توبہ کر لیں لیکن کر لیں یار۔ دل نہیں چاہ رہا اللہ کو پکارنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا، کوئی بات نہیں، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اللہ کو پکار لو، لیکن پکارو تو صحیح یار۔ وہ زندگی جو تمہیں اللہ نے اپنے لیے دی تھی، کہ تم اس دنیا میں اتر کر اللہ کو ڈھونڈو گے، پھر اللہ کو سمجھو گے، پھر اللہ کو مانو گے، اور پھر اللہ کی مانو گے، اور پھر اللہ کے پاس آؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیوں کے حوالے کر دے گا۔ اب اس مقصد سے ہٹا کر اپنی زندگی کو اگر تم شیطان کے حوالے کر دو، جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، چند سیکنڈ کی لذت تو دلواتا ہے گناہوں سے، لیکن مہینوں مہینوں کا سکون بھی برباد کرتا ہے، تو ایسے کھلے دشمن کے حوالے تو نہ کرو کم سے کم اپنی پریشیس زندگی۔